ابصار عالم صحافی نہیں ہے. سمجھ میں آیا آپ کی؟ ایک مرتبہ پھر دوہراؤں. ابصار عالم صحافی نہیں ہے. اور کس کو مسئلہ ہے؟ اسد علی طور کو. اس کو تو میں صحافی مانتا ہی نہیں. یہ فرمایا ہمارے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے قومی اسمبلی کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے، جہاں پر انہیں پاکستان میں آزادی صحافت اور صحافیوں کی سیفٹی کے حوالے سے بات کرنا تھی. بات کی فواد چودھری نے، اور بالکل ویسی ہی کی جیسے پاکستان تحریک انصاف جیسی فیشسٹ اور ڈھیٹ سیاسی کلٹ کا کوئی بھی وزیر، مشیر، سپوکس پرسن کر سکتا ہے. بولے فواد چودھری اسی رعونت کے ساتھ، اسی ڈھٹائی کے ساتھ، اسی جہالت کے ساتھ جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے کرنا ہے جو کر لو، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بولنا ہے بول لو. ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہماری حکومت کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، یا پھر ہمارے دور حکومت میں آزادی صحافت پر کوئی قدغن لگائی گئی ہے. ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم نے تو نیا پاکستان بنا دیا ہے. اور اب جو نئے پاکستان کو جھوٹ سمجھتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ساکوں کوئی فرق نہیں پوندا. بلکہ ہم تو اپنی کامیابی کا، اپنی زبردست پرفارمنس کا جشن منائیں گے، کھلم کھلا بولیں گے کہ پاکستان میں ہر کسی کو بات کرنے کی آزادی ہے، پاکستان میں صحافت آزاد ہے، پاکستان میں صحافی آزاد ہیں، پاکستان میں ایکٹیوسٹ آزاد ہیں. اور یہ کون بولا کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا؟ ابصار عالم. اس کے بارے میں تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو صحافی ہے ہی نہیں. اور یہ کس نے کہا کہ اس کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا؟ مطیع اللہ جان نے. بھائی اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ اسائلم لینے کے لیے، ملک سے باہر جانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اس پر ہوئے حملے کی انویسٹیگیشن رپورٹ ابھی تک پولیس نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کی؟ اسد علی طور نے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں تو اس کو صحافی مانتا ہی نہیں. کر لو جو کرنا. واہ فواد چودھری صاحب، واہ کیا کہنے ہیں آپ کی ڈھٹائی کے. لیکن جاتے جاتے یہ تو بتاتے جائیے کہ آخر آپ صحافی مانتے کس کو ہے؟ کامران خان کو، عمران ریاض خان کو، یا پھر صابر شاکر کو، چودھری غلام حسین کو، حسن نثار کو، یا ارشاد بھٹی کو؟ ان کو صحافی مانتے ہیں آپ؟ جی انہی لوگوں کو صحافی مانتے ہیں آپ، جن کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کی حکومت کے نکمے پن پر پردہ ڈالیں اور نیشنلزم کے نام پر فیشزم کو فروغ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. منہ سے جھاگ نکال کر اصل سیاستدانوں کو گالیاں بکیں اور آپ کے پاپولسٹ بے تکے نعروں کو، آپ کی حکومت کے کرپشن کے کرپٹ منترا کو صبح و شام عوام تک پہنچائے. بس یہی صحافی ہیں آپ کے نزدیک، یہی صحافت ہے آپ کی حکومت کے نزدیک. ویسے اس حساب سے تو یہ ٹھیک بات ہے کہ اس ملک میں مکمل آزادی ہے صحافیوں کو عمران خان نیازی کی خوشامد کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، پروپیگنڈا کرنے کی، اور جو سچ بولے، گولی کھائے، اپنے جسم پر لاٹھی برداشت کرے اور پھر بھی ہماری خوشامد نہ کرے تو اس کو تو ہم صحافی مانتے ہی نہیں. کر لو جو کرنا ہے. اور یہ کس نے عمران نیازی کو پریس فریڈم کا پریڈیٹر کہا؟ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے. تو ہم تو ان کی رپورٹیں مانتے ہی نہیں، پھر بھلے وہ ہمیں آزادی صحافت کے حوالے سے 145ویں ملک کے طور پر دیکھیں یا 1045ویں ملک کے طور پر. ساکو انہیں کوئی فرق نہیں پودا. اور آپ کون؟ نام بتائیں اپنا، تعارف کروائیں. کیا ناصر زیدی؟ کون ناصر زیدی؟ وہی ناصر زیدی جو آمروں کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، جو آزادی صحافت کی خاطر کوڑے کھاتا تھا. ہوں گے آپ وہی ناصر زیدی ہوں گے، لیکن ہم تو کسی مارشاء اللہ لگانے والے کو ڈکٹیٹر مانتے ہی نہیں. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں.